السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے سیدہ عائشہ کے حوالے سے۔ سیدہ عائشہ کی وفات کب ہوئی اور کس طرح سے ہوئی؟ سیدہ عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ام المومنین کے خطاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ 47 سال تک حیات رہیں، اور یہ تمام وہ عرصہ ہے جس میں ابتدائی مسلم فتوحات ہوئیں، مختلف ممالک مملکت اسلامیہ میں داخل ہوئے۔ علم و حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے بعد سب سے زیادہ روایات حدیث کا ذخیرہ آپ ہی سے روایت کیا گیا ہے۔ آپ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عہد خلفائے راشدین کے عینی شاہد بھی تھیں، اور مزید برآں آپ نے خلافت امویہ کے ابتدائی 17 سال سے بھی ملاحظہ فرمائے۔ آپ کا انتقال مدینہ میں ہوا۔ آپ کے مناقب فضائل کثیر ہیں جن سے آپ کی عظمت اور شان جلالت مسلم خواتین پر نمایاں ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد 47 سال حیات رہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اور وہ آخر سال حضرت عائشہ کی حیات مبارکہ کے آخر سال ہیں۔ سن 58 ہجری بمطابق 678 میں، جب آپ کی عمر 60 سال کے قریب تھی، کہ ماہ رمضان 58 ہجری جو جولائی 678 میں علیل ہو گئی اور چند روز تک علیل رہیں۔ کوئی حال پوچھتا تو فرماتی اچھی ہوں۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگیں کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں ایک درخت ہوتی کہ اللہ کی پاکی میں رطب ثان رہتی اور پوری طرح سے اپنی ذمہ داری سے سکبدوش ہو جاتی، کاش میں مٹی کا ایک ٹھیلا ہوتی، کاش اللہ تعالیٰ مجھے پیدا نہ فرماتا، کاش میں زمین کی بوٹیوں میں سے ایک کوئی بوٹی ہوتی اور قابل ذکر شے نہ ہوتی۔ عیسیٰ بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ان تمناؤں سے کیا مراد تھا؟ کہنے لگے ام المومنین ان تمناؤں سے دعا میں توبہ کا وسیلہ اختیار فرما رہی تھی۔ یہ تمام تمنائیں آپ کثر نفسی سے فرما رہی تھی، حالانکہ آپ ازل سے ام المومنین کے خطاب سے سرفراز ہوئی ہیں۔ اسماعیل بن قیس کہتے ہیں کہ بوقت وفات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نے وصیت فرمائی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نئی نئی باتیں اختیار کر لی تھیں، لہٰذا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس دفن کرنا، یہ آپ نے کثر نفسی میں فرمایا تھا۔ ذکوان جو آپ کے غلام تھے کہتے ہیں کہ جب آپ علیل ہوئیں تو میں اجازت حاصل کر کے حضرت عائشہ کے پاس گیا۔ آپ کے سہانے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے عبداللہ بن عبد الرحمن تھے۔ میں نے کہا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آنا چاہتے ہیں۔ اس وقت آپ دنیا سدارنے والی تھی۔ بولی ابن عباس کو نہ آنے دو، اس وقت مجھے ان کی اور ان کی تعریفوں کی ضرورت نہیں۔ ذکوان نے کہا ام المومنین ابن عباس آپ کے پاس ایک نیک صالح فرزند ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کرنے اور رخصت کرنے آئے ہیں۔ بولی اچھا تو اگر تم چاہو تو انہیں بلا لو۔ آخر میں نے انہیں بلا لیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آتے ہی آپ کو سلام کیا اور بیٹھ گئے اور بولے بشارت ہو۔ بولی کس چیز کی؟ کہنے لگے اس کو جو آپ رضی اللہ تعالی عنہما کے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور دیگر احباب کی ملاقات کے درمیان میں ہے، بس جسم سے روح نکلنے کی دیر ہے، آپ ان سب سے جا کر ملاقات کریں گی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی لاڈلی بیوی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ چیز سے ہی محبت کیا کرتے تھے، اور دیکھیے اب وہاں کے دن آپ کا ہار کھو گیا تو اسے ڈھونڈنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منزل میں صبح تک ٹھہرے رہے۔ لوگوں کے پاس پانی نہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ مسلمانوں کو یہ سہولت آپ رضی اللہ تعالی عنہما کی بدولت ہی نصیب ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہما کی بارات 7 آسمانوں کے اوپر سے اتاری، جس سے روح الامین لے کر آئے۔ اب ایسی کوئی مسجد نہیں ہے جس میں آپ کی بارات کی آیتیں صبح و شام نہ پڑھی جاتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہما فرمانے لگیں ابن عباس تعریفیں چھوڑو، اس کی قسم جس ہاتھ میں میری جان ہے، میری تو یہ تمنا ہے کہ میں بھولی بصری ہوئی جاتی۔ تابع ابن ابی عتیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے جبکہ وہ علیل تھیں۔ بولے ام المومنین کیسی طبیعت ہے؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ فرمانے لگیں اللہ کی قسم یہ موت ہے۔ عبید بن عمیر تابعی کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہما نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے کے پیچھے
آگ لے کر نہ جانا اور میری میت پر سرخ مخملی چادر نہ بچھانا، اپنے غلام ذکوان کو آزاد کرنے کی وصیت کی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے منگل 17 رمضان 58 ہجری بمطابق 13 جولائی 678 کی شب کو اس دار فانی سے عالم بقا کو لبیک کہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات کی خبر اچانک ہی تمام مدینہ منورہ میں پھیل گئی اور انسان مدینہ منورہ اپنے گھروں سے نکل آئے۔ جنازے میں ہجوم اتنا تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت مجمع کبھی نہیں دیکھا گیا۔ بعض عورتوں کا ازدحام دیکھ کر روز عید کے ہجوم کا گمان گزرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہما کی مدت حیات شمسی سال کے اعتبار سے 64 سال اور قمری سال کے اعتبار سے 66 سال 11 ماہ تھی۔ نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور آپ کی تجہیز و تکفین شب میں ہی عمل میں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں مدینہ منورہ کے قائم مقام امیر تھے۔ کیونکہ مروان بن حکم مدینہ منورہ میں موجود نہ تھا، وہ عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا اور مدینہ منورہ میں حضرت ابو ہریرہ کو اپنا نائب اور قائم مقام امیر بنا کر گیا تھا۔ بوقف تدفین آپ رضی اللہ تعالی عنہما کی قبر اطہر کے چاروں اطراف ایک کپڑے سے پردہ کیا گیا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے احترام میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو قبر اطہر میں آپ کے بھانجوں بھتیجوں یعنی جناب قاسم بن محمد بن ابو بکر، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ارواح بن زبیر، عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابو بکر نے قبر اطہر میں اتارا۔ شب بدھ میں تہجد کے وقت تدفین عمل میں آئی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ بنت ابی امی رضی اللہ تعالی عنہما لوگوں کو آغا فنا سنا کر بولی، عائشہ اللہ تعالیٰ کے لیے جنت واجب ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی تھی۔ امام ابو داؤد طیالسی نے ام المومنین حضرت ام سلمہ ہند بنت ابی امی کا قول نقل کیا ہے کہ جب انہیں حضرت عائشہ کی وفات کی خبر معلوم ہوئی تو وہ بولی، اللہ ان پر رحمت بھیجے کہ اپنے باپ کے سوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ عبید بن عمیر تابعی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے والد سے پوچھا، لوگوں نے ام المومنین کا کیا غم کیا؟ بولے، آپ کی وفات پر ہر وہ غمگین تھا جس کی آپ کی ماں تھی۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما، آمین بجاہ النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔